الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد وعن تمیم الداری رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدین والنصیحہ قلنا لمن یا رسول اللہ قال للہ ولکتابہ ولرسولہ ولأئمۃ المسلمین وعامتہم رواہ مسلم۔ حضرات، ابھی جو حدیث میں نے پڑھی ہے وہ جوامع الکلم میں سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعطیت جوامع الکلم، کہ مجھے جامع کلمات عطا کیے گئے، یعنی جن کے الفاظ بہت مختصر ہوتے ہیں اور معانی بہت ہوتے ہیں۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین خیر خواہی کا نام ہے، یعنی دین صرف جو ہے عبادت و ریاضت اور اوراد و وظائف کا نام نہیں، بلکہ لوگوں کے حقوق اور ان کے ساتھ خیر خواہی، ہمدردی اور بھلائی کا نام یہ بھی دین ہے۔ تو ہم نے پوچھا آپ سے کہ یہ خیر خواہی کن کے حق میں ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے لیے، اس کی کتاب کے لیے، اس کے رسول کے لیے، اور مسلمانوں کے اماموں کے لیے، اور عام مسلمانوں کے لیے۔ تو اللہ کے لیے خیر خواہی کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے لیے خیر خواہی اور اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ذات و صفات کا اقرار کرے اور اس میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، اللہ کی وحدانیت اور اس کی حاکمیت کو تسلیم کرے۔ کائنات کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ صرف اور صرف اللہ ہی کے اشارے پر ہو رہا ہے، کسی کی مجال نہیں کہ کائنات کے اندر کوئی معمولی تصرف کر دے۔ اللہ کے احکام کی اطاعت کرے، جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ان سے رک جائے، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرے۔ اس معاملے میں بہت قصور ہوتا ہے، جو چیز ملی رہتی ہے اس کی طرف دھیان نہیں جاتا، اور جو چیز نہیں ہے ہمارے پاس، دوسروں کے پاس، اس پر آدمی ناشکری کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اعملوا آل داؤد شکرا وقلیل من عبادی الشکور، کہ داؤد کی اولاد میرا شکر ادا کرو، اس لیے کہ میرے بندوں میں شکر گزار بہت کم ہیں۔ تو آدمی اللہ کا شکر ادا کرے، جو نعمتیں اس نے دی ہے، خاص طور سے ایمان کی جو نعمت ہے، تو یہ اللہ کے حق میں اخلاص اور خیر خواہی ہے۔ اور اللہ کی کتاب کے لیے خیر خواہی کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اسے اللہ کی کتاب تسلیم کرے کہ اللہ کی کتاب ہے اور اللہ نے اپنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کتاب کو اتارا ہے، تجوید و ترتیل کے ساتھ جیسا اس کا حق ہے اس کی تلاوت کرے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرے، اور اپنی بساط بھر اور اپنی طاقت بھر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ یہ کتاب اللہ کا حق ہے۔ اور رسول کے ساتھ خیر خواہی کہ آدمی دل سے گواہی دے اور دل سے یہ اقرار کرے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ کی سنتوں کی اتباع کرے، آپ کے اسوہ اور طریقے کو اپنانے کی کوشش کرے، صرف کہنے کی حد تک نہیں۔ جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اس کو مانے، آپ کو خاتم النبیین تسلیم کرے کہ آپ کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، آپ سے محبت اپنے ماں باپ آل اولاد سب سے بڑھ کر کرے، آپ کے صحابہ سے محبت رکھے، یہ رسول کا حق ہے، آپ کے اہل بیت سے محبت رکھے۔ سنتوں کی پیروی کا مطلب یہ ہے کہ جو چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے بارے میں حکم دیا ہے، آپ کا سب سے معروف وصف صادق و امین ہے، اپنی زندگی میں صداقت و امانت کو لے آئے، کبھی جھوٹ نہ بولے، ہمیشہ جو ہے امانت داری کا خیال رکھے، کبھی اس میں کسی طرح کی کوئی خیانت نہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بڑا وصف عفو درگزر ہے، لوگوں کو معاف کرے۔ آپ نے پتھر کھا کر لوگوں کو دعا دی ہے۔ ہم جس ماحول میں رہتے ہیں تو اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے جانتے نہیں ہو۔ ارے مجھے نہیں جانتے ہو کیا؟ 1 منٹ میں ابھی مردہ، اس کے بعد قبر، اس کے بعد کہانی ختم۔ وہاں تو یہ تھا کہ پتھر کھا کے آپ نے دعائیں دی ہیں۔ سب سے بڑا وصف جو پیغمبر کا ہوتا ہے وہ حلم اور عفو ہے، معاف کر دینا اور غصے کو یا ناگوار باتوں کو جو انگیز کر لینا اور پی لینا۔
تو آدمی آپ کے طریقے کو اور آپ کے اسوہ کو اختیار کے یہ رسول کے ساتھ خیر خواہی ہے۔ ائمہ مسلمین ان کے ساتھ خیر خواہ، ائمہ مسلمین سے مسلمانوں کے حکومتی سربراہ اگر ہیں تو ان کے ساتھ وفاداری رکھے، جو ریاست کے اور حکومت کے جو قوانین ہیں اس کو پورا کرے، اگر وہ ظلم کر رہے ہیں تو ظلم میں ان کا ساتھ نہ دے لیکن ان کے خلاف بغاوت نہ کرے، اچھے اور مناسب طریقے سے ان کو متنبہ کرے یہ کام غلط ہو رہا ہے، لیکن ان سے خروج اسلامی حکومت سے یہ جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ اگر ائمہ مسلمین سے علماء اور فقہاء مراد ہیں تو یہ جو کچھ بھی قرآن و سنت سے آپ کو احکام بتاتے ہیں، اللہ اور رسول کا حکم بتاتے ہیں، تو اس کو آدمی بشاشت کے ساتھ قبول کرے اور ان پر عمل کرے۔ اور آخری بات کہ عام مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی اور خیر خواہی کرے، دینی اعتبار سے بھی اور دنیاوی اعتبار سے بھی۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ اگر اسلامی تاریخ کا مطالعہ کرے تو اسلام کا عملی نمونہ صحابہ کرام تھے۔ اگر ہمارے جیسے لوگوں کو دیکھ لے کہیں گے کہ یہی مسلمان ہیں۔ ایک آدمی اس زمانے میں تحقیق کرتا ہے پوری دنیا میں اور کہتا ہے کہ دنیا کا سب سے بہتر مذہب اسلام ہے لیکن سب سے بدترین قوم مسلمان ہے۔ تو اسلام کا جو عملی نمونہ ہے وہ صحابہ کرام ہے۔ جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ اسی مفہوم کی ایک حدیث ہے ان کی کہ بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اقامت الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ والنصح لکل مسلم، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی ہے نماز ادا کرنے پر، زکوٰۃ ادا کرنے پر اور ہر مسلمان کی خیر خواہی پر۔ اب خیر خواہی کا ایک واقعہ سنیے، آپ کو حیرت ہوگی، ہم چالاک لوگوں کے تو دماغی میں نہیں ہٹے گا کہ ایسا بھی کوئی مسلمان ہوتا ہے۔ انہوں نے ایک گھوڑا خریدا، گھوڑے والے نے 300 درہم کا ان کو دیا، تو انہوں نے کہا کہ تم اس کی قیمت اور زیادہ لوگے؟ اس نے کہا آپ کی مرضی، میں نے تو بتا دیا۔ اس نے کہا 400 لے گئے؟ کہ جیسا آپ کہیں۔ پھر کہا 500 لوگے؟ 600 لوگے؟ اب جیسا آپ چاہیں۔ کہا 700؟ تو 800 درہم انہوں نے دیا اور کہا کہ اس کی قیمت تم کم بتا رہے تھے اور صحیح معنی میں مجھے اندازہ ہے کہ قیمت 800 درہم سے کم نہیں۔ تو ایک مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کا تقاضا یہ تھا کہ میں تم کو 800 درہم دوں، اس لیے کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی بات پر بیعت کی تھی کہ ہر مسلمان کے ساتھ میں خیر خواہی کروں گا۔ ہمارے زمانے کے کسی انسان کے دماغ میں وہ تو چاہیں گے کہ اگر 300 کا کہیں گے کہ تو 150 کا، 150 کا دو۔ اور وہاں یہ تھا کہ چونکہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بیعت کی ہے، یہ عہد کیا ہے کہ ہر مسلمان کی خیر خواہی کریں گے، تو 800 روپیہ 300 کے بجائے دیا اور کہا کہ میں نے اپنے عہد کو پورا کیا ہے۔ تو ہر مسلمان کے ساتھ جو ہے دینی اور دنیاوی دونوں اعتبار سے خیر خواہی کریں۔ دنیا کا ایسا راستہ بتائیں جس میں اس کو کہیں نقصان نہ ہو، دین کی تبلیغ اس کو کریں۔ نماز نہیں پڑھ رہا تو اس کی تکلیف آپ محسوس کریں، ان کو مسجد میں لے آئیں۔ اگر وہ روزہ نہیں رکھتا اس کو سمجھائیں۔ ہم لوگوں کا تو لان تان میں ماہر قوم ہے، تبصرے کرنے کے لیے بیٹھا دیجئے تو ایسا تبصرہ کر دیں گے کہ حیرت ہوتی ہے، لیکن اس درد کو کیوں نہیں کوئی محسوس کرتا کہ ایک مسلمان ہے اور وہ نماز نہیں پڑھ رہا تو اس کو لے آئیں۔ اللہ تعالیٰ مولانا الیاس صاحب کی قبر کو نور سے بھر دے، انہوں نے ایک جو سسٹم اور نظام بنایا، آج اتفاق سے اتوار کا دن بھی ہے، ان کے گشت وغیرہ کا جو نظام ہے، ایک منظم انہوں نے ایک نظام بنایا، اور یہ چیز جو مسلمانوں کے اندر سے دھیرے دھیرے رخصت ہو رہی تھی اس کو انہوں نے زندہ کیا اور ایک فکر پیدا کی۔ اور اس سلسلے میں یعنی خاص طور سے ایک مسلمان کی دینی جو خیر خواہی ہوتی ہے اس کے لیے بے غرض ہو کے، کسی سے تنخواہ نہیں لیتے، کسی سے اس کا اجر نہیں چاہتے، ان کے یہاں جاتے ہیں بلکہ ان کی باتیں بھی سن لیتے ہیں لیکن کبھی کسی کو جو ہے اس پر کوئی جواب نہیں دیتے۔ تو عام مسلمانوں کی خیر خواہی یہ ہے کہ ان کو دین اور دنیا دونوں کے اعتبار سے ایسی رہنمائی کی جائے کہ کہیں ان کا نقصان نہ ہونے پائے۔ آدمی اگر نماز نہیں پڑھے گا تو اللہ کی گرفت میں آئے گا، آج نہیں تو کل آئے گا، یا دنیاوی اعتبار سے کوئی ایسا کام جو اس کو نہیں پتہ اگر اس نے ہاتھ ڈالا تو اس کا نقصان ہوگا، اس سے جاننے والے روکیں اور اس کی صحیح رہنمائی کریں۔ تو اس حدیث کے اندر یہ چیز بیان کی گئی ہے، اللہ کے ساتھ، اس کی کتاب کے ساتھ، اس کے رسول کے ساتھ، ائمہ مسلمین کے ساتھ اور عام مسلمانوں کے ساتھ۔ یہ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ ان کے ساتھ جو ہے خیر خواہی کا جذبہ رکھے، بھلائی کی کوشش کرے، ان کو نقصان پہنچنے سے جو ہے مسلمانوں کو بچائے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔